اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی عظیم نعمت سے مستفید کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ کرم ہے، اور اس کرم پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں پھر ایک مرتبہ توبہ کی توفیق دی ہے، مغفرت کا موقع دیا ہے، استغفار کا ایک بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ جو زندہ ہیں یقیناً وہ لائق تحسین ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ خداوند متعال ان کا میزبان بننے جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کو اپنے دسترخوان پر بلایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے جو لفظ رمضان ہے، اس کو ائمہ نے منع فرمایا کہ فقط رمضان نہ کہا کرو، رمضان کریم، رمضان مبارک وغیرہ کے القابات سے اسے یاد کرنا چاہیے، چونکہ فقط رمضان کہنا جہاں پر اس مہینے کی توہین ہے، وہیں پر فرمایا کہ یہ اسماء اعظم میں سے اللہ کا ایک اسم ہے کہ جسے رمضان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا جیسے آپ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لیتے ہوئے آپ ادب کا اظہار کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ نام کہ جو رمضان ہے، اس کو بھی رمضان المبارک کے نام سے، رمضان کریم کے نام سے یاد کیا جانا چاہیے۔ فقط رمضان کہنا مناسب نہیں ہے، اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کی بے شمار توجیحات ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے کہ رمضان کو، رمضان المبارک کو کیوں رمضان کہا گیا ہے۔ ان میں سے ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ رمضا سے نکلا ہے، اور رمضا کا مطلب ہے جلا دینا۔ گویا رمضان المبارک کے دیگر تمام فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ انسان کے گناہ چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، انسان کے گناہ چاہے کس قدر ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، یہ مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے کے مقابلے میں، اس مہینے کے سامنے انسان کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، چونکہ یہ گناہوں کو ایسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے کہ جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس مہینے کا استقبال کرو، چونکہ یہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے، تمہارے گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے۔ اور رمضان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب کسی خشک زمین پر بارش برستی ہے، اس بارش کے برسنے کو اور اس کیفیت کو بھی رمضان کہتے ہیں کہ جو زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے، کھیتوں کھلیانوں کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہترین موقع ہمیں فراہم کیا ہے۔ آج الحمدللہ شب اول رمضان ہے، شب یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ سب کو اس کی بھرپور اور بہت بہت مبارکباد ہو۔ خداوند متعال ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے کہ اس مبارک مہینے میں خداوند متعال کے حضور حاضر ہو کر، دعا کر کے، گڑ گڑا کے، جہاں پر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، چونکہ انسان کو خبر نہیں کہ آئندہ سال اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آئندہ رمضان اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ مبارک مہینہ، یہ پاک مہینہ، یہ مقدس مہینہ، یہ مہینہ کہ جسے شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ، جیسے رجب، شعبان،
اور رمضان المبارک یہ مہینے ہیں. رجب کو شہر الائمہ بھی کہا گیا ہے، خدا کا مہینہ بھی ہے. شعبان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کو اپنے ساتھ مختص کیا ہے اور خاص کیا ہے. فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میرا مہینہ ہے، اس میں تم میرے مہمان ہو، میں خدا تمہارا میزبان ہوں اور تم سب میرے دسترخوان پر میرے مہمان ہو. اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، فقط میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں. حالانکہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، ہم زکوٰۃ بھی قربتاً اللہ دیتے ہیں، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، جو بھی عبادات انسان کرتا ہے، جو بھی افعال انسان بجا لاتا ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہیں، سب قربتاً اللہ ہیں. لیکن روزے کے لیے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں انسان ریاکاری کر سکتا ہے، دکھاوا کر سکتا ہے. مثلا انسان نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور اسے نمازی کہیں. انسان حج پر ہر سال اس لیے جائے کہ لوگ اسے نیک سمجھیں، اسے حاجی کہیں، الحاج کہیں. انسان زکوٰۃ دیتے ہوئے اعلان کرے اور دنیا کو بتائے کہ میں تو اموال واجبہ کا پابند ہوں، خمس و زکوٰۃ دینے کا پابند ہوں، تاکہ دنیا میں اس کی مشہوری ہو جائے اور لوگ اسے اہل خیر میں تصور کرے اور خیال کرے. تو ہر عبادت میں انسان ریاکاری کر سکتا ہے، نیکی میں ریاکاری کر سکتا ہے، دکھاوا کر سکتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے حال ہی میں بے شمار ایسی تصاویر آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئیں گی کہ جو کووڈ کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن تھا، اور ایون کہ آج کل بھی، اور ماہ رمضان المبارک میں بھی، جب اہل خیر، اہل ثروت، مالدار افراد کی جنہیں اللہ نے دیا ہے، جب وہ کسی غریب کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ یہ مدد دنیا کو پتہ چلے، اس مدد کی مشہوری ہو، میں جب دے رہا ہوں تو دینے کی کیفیت اور لینے والے کی کیفیت کا دنیا کو علم ہونا چاہیے. غرض ہے کہ تصاویر بنوائی جاتی ہیں، ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں، لینے والے کی تو نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں، لیکن دینے والا اس انداز سے اکڑ کر اس تصویر میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ خود خدا بنے بیٹھے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس طرح سے دو کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ تک کو خبر نہ ہو. جو کام اگر خدا کے لیے کرنا ہے، اگر قربتاً اللہ کرنا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، تو پھر دنیا سے کیا لینا؟ پھر دنیا کی توصیف، دنیا کی تعریف، دنیا کے میڈل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر کام خدا کے لیے ہے، ہاں اگر بندوں کے لیے ہے تو پھر ضرور اس کی مشہوری ہونی چاہیے، اسے سوشل میڈیا پہ لگانا جایا جانا چاہیے، اس کی تصاویر بننی چاہیے، اس کی ویڈیوز بنانی چاہیے، چونکہ دنیا کے لیے. پھر خدا اس کا کوئی اجر نہیں دے گا. اور اگر اجر خدا سے چاہیے تو پھر ایسے دیا جائے کہ دینے والا اس انداز سے دے کہ ایک ہاتھ سے دے رہا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. ائمہ کی یہ سیرت ہے. خود ہمارے چوتھے امام، امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا دینے کا کہ بعض اوقات گھر کے اندر چلے جاتے اور دیوار کے اوپر سے ہاتھ اس طرح نیچے کرتے اور سائل سے کہتے کہ میرے ہاتھ سے لے لو، تاکہ امام اس کی آنکھوں میں وہ شرم بھی نہ دیکھ پاتے. امام نہیں چاہتے تھے کہ اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور اسے شرم محسوس ہو، لیتے ہوئے اسے حیا محسوس ہو. امام گھر کے اندر سے فقط ہاتھ نیچے کرتے کہ لے لو. اور بعض اوقات تو دیتے ہوئے ایسے کہ سائل کا ہاتھ چوم لیتے. اللہ اکبر، العظمت للہ. یہ نہ کہتے کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں. آج ہمارا تو معمول یہ ہے، اگر کسی کی مدد کریں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ممنون احسان ہو جائے، وہ ہمارے احسان پر شکریہ ادا کرے، اور شکریہ کرتے کرتے وہ تھکے نہیں اور ہم سنتے سنتے تھکے نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری تعریف کرے. لیکن امام جب دیا کرتے تھے، اہل بیت جب دیا کرتے تھے، تو لینے والے کا ہاتھ چومتے
اور اسے کہتے کہ تمہارا شکریہ کہ تم میرے مال کو اللہ تک پہنچا رہے، تم میرا کام کر رہے ہو، میری مدد کر رہے ہو، میں جو اپنا مال آخرت میں پہنچانا چاہتا ہوں تم یہ فری سروس دے رہے ہو، میرا یہ مال تم مفت میں آخرت میں پہنچا رہے ہو، اور یہ میرے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا۔ آج ہمیں بھی اسی انداز کو اپنانے کی ضرورت ہے، دیتے ہوئے کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو۔ ہاں بعض اوقات تشویق دلانے کے لیے بتایا بھی جاتا ہے، لیکن اس کا ایک الگ انداز ہے تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو، دوسرے بھی نیکی کے اس کام میں شامل ہو جائیں، دوسرے بھی نیکی کے اس کام کو کرنے لگ جائیں، لیکن وہ ایک الگ انداز ہے۔ لیکن دیتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ لینے والے کی تحقیر نہ ہو، لینے والے کی تذلیل نہ ہو، لینے والے کو شرم محسوس نہ ہو۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر عبادت میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، شو آف ہو سکتا ہے، لیکن یہ روزہ وہ عبادت ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کے لیے خود جزا بن جاتا ہے۔ ایک ہے جزا دینا، اور ایک ہے خود خالق کائنات کا جزا بن جانا، جسے روزے کی جزا کے طور پر اللہ مل جائے، خود خدا مل جائے، اس کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے، اس کا کتنا عظیم مقام ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ بھلا کون ہے کہ جو اس کے مقابلے پر آ جائے کہ جسے روزے کی جزا کے طور پر خود خدا مل جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اور میں ہی جزا دینے والا ہوں، یا میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہے، روزے میں دکھاوا نہیں ہے۔ ہمارے بے شمار اعمال ایسے ہیں کہ ہم کرتے تو ہیں، لیکن وہ عمل اپنی اہمیت کو کھو دیتا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، ان میں سے ایک اس کی وجہ دکھاوا ہے۔ مثلا آپ کو نماز کا ثواب ملنا ہے، 100 میں سے 100 نمبر ملنے ہیں، آپ نے نماز پڑھی، اب آپ نے مشہور کرنا شروع کر دیا، راستے میں کوئی ملا، ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، جا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں میں ابھی آتا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ سے کسی نے پوچھا نہیں۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں مجھے 2 منٹ دیجیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لفظ نماز کا اپنی گفتگو میں لانا، ایک اس کا مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نمازی ہوں۔ بعض اوقات ہم اپنے اس عمل کے 100 نمبر کم کر دیتے ہیں، 100 میں سے ہو سکتا ہے 20 کم کر دیں، 30 کم کر دیں۔ یہ اس بات پر اس کا انحصار ہے کہ ریاکاری کس درجے کی ہے، کتنی ریاکاری ہے، کس قدر ریاکاری ہے۔ بعض افراد کا ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری نماز ہی ریاکاری کی نظر ہو جائے، بعض افراد کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ 50% نماز ریاکاری کی نظر ہو جائے، اور بعض افراد کی ہو سکتا ہے کہ نماز کا کچھ حصہ ریاکاری کی نظر ہو جائے۔ لہذا ایک تو ہم نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ عمل انجام دیتے ہوئے، کوئی بھی عمل خیر ہو، وہ صدقہ ہو، وہ خیرات ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ کوئی بھی عبادت ہو، اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بندوں کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کا اجر مجھے خدا نے ہی دینا ہے۔ بندوں سے کبھی اجر کی توقع نہ رکھیں، کوئی شکریہ کہہ دے الحمدللہ، اس کا بھلا ہو، لیکن توقع نہ رکھیں کہ آپ کی کسی نیکی کے بدلے میں کوئی شکریہ ہی کہے تو آپ کی تسلی ہو۔ نہیں، کام جو کر رہے ہیں وہ قربتاً اللہ کریں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کر رہا ہوں، اہل بیت کو راضی اور خوشنود کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ انسان کا جب اس کی نیت یہ ہو جائے، اس کا ارادہ یہ ہو جائے کہ میں کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی کس قدر تبدیل ہوتی ہے جب زندگی میں سے ریاکاری ختم ہو جائے گی۔ جب ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے کسی کام کو رکنے نہیں دے گا۔ مومنین مومنات، چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، انشاءاللہ کل سے در عباس اہل بیت سینٹر میں باقاعدہ پروگرامز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کل سے پہلے روزے کی
افطاری کا انتظام ہوگا. 7 بجے پروگرام یہاں پر شروع ہو جائے گا اور 1 گھنٹے دورانیے کا کہ جس میں تلاوت قرآن حکیم بھی ہوگی, سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور مفصل نشست ہوگی جس میں فقہی مسائل کو بھی بیان کیا جائے گا اور اس میں دیگر مختلف موضوعات پر گفتگو بھی کی جائے گی. 7 سے 8 بجے کا, اور 8 بجے انشاءاللہ نماز باجماعت ادا کی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا افتتاح پروگرام کے آخر میں ہوگی. تو مسلسل گفتگو آپ کی خدمات میں جاری ہو ساری رہے گی انشاءاللہ, پروگرامز جاری و ساری رہیں گے. کل کی افطاری جناب سید ہمارے اسلم رضوی صاحب ہیں, ان کی جانب سے آپ سب کو اس میں شریک ہونے کی دعوت بھی دی جاتی ہے. آپ اس افطار پارٹی میں, افطار کی دعوت میں دریا عباس سینٹر میں آپ تشریف لائیں, جہاں پر نماز باجماعت بھی آپ کو ملے گی, ذکر خدا بھی ملے گا, ذکر اہل بیت بھی ملے گا, تلاوت قرآن حکیم بھی ملے گی. بجائے اس کے کہ آپ باہر پارٹیاں ارینج کریں, خدا کی پارٹی میں آ جائیں, اہل بیت کی پارٹی میں آ جائیں. اس سے بڑا بلا اجر کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم خدا کی دعوت پر خدا کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. میں ابھی جمعہ کے خطبے میں بھی یہی بات عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان میں ایک ہماری قوم جو ہے وہ ایک فیشن چل نکلا ہے, لوگ اپنی اپنی پرائیویٹ پارٹیز کا اہتمام کرتے ہیں. آج فلاں کے ہاں افطار پارٹی ہے, فلاں افطار ڈنر ہے, فلاں ریسٹورنٹ میں ہے, فلاں ہوٹل میں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چھوڑ دیں ان کو, یہ خدا کا مہینہ ہے. آپ خدا کے مہینے میں خدا کی دعوت کو چھوڑ کر کسی اور کی دعوت کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ جب خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میرا مہینہ ہے اور تم اس مہینے میں میرے مہمان ہو, میں تمہارا میزبان ہوں, تو ہمیں کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ ہم خدا کی دعوت کو چھوڑ کر کسی بندے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں پہنچ جائیں؟ نہیں, خدا کی دعوت ہے, خدا کی پارٹی میں آئیں, اہل بیت کی پارٹی میں. اور پھر دیکھیے کہ اجر کتنا ملتا ہے. لہٰذا میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا, چھوڑ دیں اس مہینے کی باہر کی تمام ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیں. یہ مہینہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں, اہل بیت کے لیے وقف کر دیں. یہ مہینہ توبہ کا ہے, استغفار کا ہے, طلب رحمت کا ہے, طلب مغفرت کا ہے. لہٰذا تمام مصروفیات کو چھوڑ کر تمام پارٹیز کو کینسل کر دیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی 5 سٹار ہوٹل میں آپ پارٹی کرنے والے ہیں, چھوڑ دیں, ارادہ ترک کر دیں. اور آپ اگر کسی پارٹی میں جانے کا سوچ رہے ہیں, چھوڑ دیں. یہ مہینہ خالصتاً اللہ کے لیے. یہ ریسٹورنٹس, ہوٹل سارا سال آپ جاتے ہیں اور کھاتے ہیں, یہ مہینہ اللہ کے لیے وقف کریں. قرآن کی محفل میں آئیں, حدیث کی محفل میں آئیں, اہل بیت کے ذکر کی محفل میں آئیں, امام بارگاہ و مساجد میں آئیں. ایک مہینہ تو ہے, اور یہ مہینہ دعوتیں اڑانے کا مہینہ نہیں ہے, یہ مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے. کس نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں فقط کھانا اور پینا ہے؟ ساری توجہ سحری اور افطاری پر نہیں ہونی چاہیے کہ سحری کا مینیو کیا ہے اور افطاری کا مینیو کیا ہے. افطاری ہو جائے تو سحری پر نظر ہو کہ سحری میں کیا ملنے والا ہے, سحری کھا لیں تو افطاری پر نظر ہو کہ افطاری میں کیا آنے والا ہے. عبادت پر توجہ کریں. آج قرآن کتنا پڑھا ہے, آج اہل بیت کا ذکر کتنا کیا ہے, آج نمازیں کتنی پڑھی ہیں, آج قضا نمازیں کتنی ادا کی ہیں, آج والدین کے لیے فاتحہ خوانی کتنی کی ہے. تو عبادت پر اپنی توجہ. آج استغفار کتنا کیا ہے, آج تسبیحات کتنی پڑھی ہیں. اپنی توجہ کو ذکر اللہ پر مرکوز رکھیں, نہ کہ کھانے پر کہ مینیو کیا ہے. اور مینیو اچھا ہو تو مسجد اور امام بارگاہ میں جانا ہے, اور اگر پتہ چلے کہ مینیو صحیح نہیں ہے تو ہم تو آج خدا کی دعوت کو چھوڑ کر کسی فلاں بڑی دعوت میں جانے والے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ افطار کو سپانسر بھی کریں. اور ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, تکلفات سے ہٹ کے, چونکہ خدا نیت کو دیکھتا ہے, اخلاص کو دیکھتا ہے, خلوص عمل کو دیکھتا ہے کہ انسان کے عمل میں خلوص کتنا ہے, اس کی نیت میں شفافیت کتنی ہے, انسان کا ارادہ صاف اور ستھرا کتنا ہے. تو میں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے دنیا بھر میں, دریا عباس کا یہ پروگرام دعائے توسل کا, یہ جو فیس بک پیج پر, دریا عباس سینٹر کی فیس بک پیج پر لائیو نشر ہوتا ہے, دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے. جہاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, میں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ فضول خرچی نہ کی جائے, اسراف نہ ہو. آپ چاہے مسجد میں سپانسر کر رہے ہیں, آپ امام بارگاہ میں سپانسر کر رہے ہیں, تو بڑے بڑے مینیوز کی بجائے, لوگوں کو امپریس کرنے کی بجائے کہ فلاں نے کی ہے تو اتنا کچھ لے آئے ہیں, فلاں نے کیا ہے تو جو ہے وہ دسترخوان پر, اچھی بات ہے, آپ کرنا چاہیں تو کریں, لیکن سادگی سے کریں. اپنے مینیوز کو کم کر دیں. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا, اور دریا عباس کی انتظامیہ سے بھی میں نے یہ درخواست کی ہے
کہ جتنے بھی مومنین اور مومنات در عباس ہیوسٹن کے افطار پروگرامز کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں، ان سب سے یہ کہہ دیا جائے کہ انتہائی سادگی سے افطار کو سپانسر کریں. جیسے ون ڈش رکھیں، بجائے اس کے کہ طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے ہوں، ون ڈش رکھیں. کھجور لے آئیں، ایک سالن ہو اور 7 نان لے آئیں، تاکہ کسی کے لیے زحمت بھی نہ ہو اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی نہ بنے. انتہائی سادگی کے ساتھ جتنا کر اب کسی کو روکیں گے بھی نہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں میں تو مومنین کو کھلانا چاہتا ہوں، اچھی بات ہے، زیادہ لانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کوئی لانا چاہتا ہے بسم اللہ شوق سے لائیں، لیکن ایک ڈش اگر رکھ دی جائے، ون ڈش اگر رکھ دی جائے، سادگی سے افطار کا اہتمام ہو اور چیزیں ضائع بھی نہ ہوں. ماہ رمضان المبارک میں جو چیز اکثر دیکھی جاتی ہے کہ خدا کی نعمتیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سا نکال لیا جاتا ہے، تھوڑا سا کھا لیا جاتا ہے اور پھر باقی ضائع ہو جاتا ہے. یہ گناہ ہے. ذرا ایسے افراد کی جانب دیکھیں کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. ماہ رمضان میں کتنے ایسے افراد ہیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا اور کچھ بہنوں بھائیوں نے اس حوالے سے مدد بھی کی تھی کہ جن لوگوں کے پاس سحری کے لیے ایک روٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، یہ طرح طرح کے کھانے اور یہ مینیوز اور یہ فلاں ڈیزرٹ اور یہ فلاں اور یہ فلاں ڈش اور یہ فلاں اور یہ فلاں طرح کی بریانی اور یہ فلاں طرح کا قورمہ، ایک سمپل روٹی کھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں ہے، ایک پیالہ دودھ کا لوگوں کو میسر نہیں ہے. وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے. ذرا ان لوگوں کا بھی خیال کریں. کٹ کر دیں، کھائیں ضرور کھائیں، کٹ کر دیں. اور روزے کا ایک فلسفہ بھی یہ ہے کہ جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. بھوک ہوتی کیسے ہے؟ چونکہ افسوس کے ساتھ یہ عرض کروں، ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کو بھوک کا تصور بھی نہیں ہے کہ بھوک کہتے کسے ہیں. ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کے کھانے میں ایک چین ہوتی ہے، زنجیر ہوتی ہے، کھانے کے ساتھ کھانا اٹیچ ہے، بریک ہی نہیں آتی. تو جب ایسے افرادوں کے جن کے کھانے میں تو بریک ہی نہیں ہے، یہ برنچ ہے اور یہ لنچ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ جو ہے وہ ٹی ٹائم ہے اور یہ فلاں ٹائم ہے، مسلسل سارا دن کھانا چل رہا ہوتا ہے، سارا دن مشروبات چل رہے ہوتے ہیں، سارا دن سنیکس چل رہے ہوتے ہیں. ایسے بندے کو کیا پتا بھوک کسے کہتے ہیں؟ ذرا ایسے افراد کی جانب جائیں کہ جن کا چولہا نہیں جل رہا، ایک دیگچی خشک پڑی ہے، اس میں ہے ہی نہیں کچھ ڈالنے کے لیے، آٹے کا ڈبہ خالی پڑا ہے، وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں. بچے ماں کی طرف دیکھتے ہیں، بچے باپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور ماں اور باپ اس حالت میں نہیں ہے کہ بچوں کو کیا جواب دیں. وہ شرم سے اپنی آنکھیں اور نگاہیں جھکا لیتے ہیں. وہ بچوں کو کیا جواب دیں؟ لباس نہیں ہے پہننے کے لیے لوگوں کے پاس، صاف پانی نہیں ہے پینے کے لیے، دودھ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوا کے طور پر دودھ کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ 2 4 یہ 100 میں نہیں، ہزاروں لاکھوں میں ایسے افراد کی تعداد. خدا نے آپ کو دیا ہے، بھوکوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، فقراء و مساکین کا خیال رکھیں. روزے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے. بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. افطاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے دسترخوان پر 500 ڈشیں لگا لیں. افطاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے دسترخوان کو سجا دیں اور خوب انجوائے کریں. افطاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارا دن بھوک سے رہے، اب آپ کو کھجور اٹھاتے ہوئے وہ بھوکے یاد آ رہے ہیں. اب آپ کو کھجور اٹھاتے ہوئے ان بھوکوں کی تصویریں آپ کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہی ہیں، اور آپ اپنے مال میں سے ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ اپنے مال میں سے ان فقراء و مساکین کو بھی یاد رکھ رہے ہیں. خدا نے آپ کو دیا ہے، اس میں غریبوں کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، فقراء کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، بیوگان کا حصہ ہے. کتنے ایسے افراد ہیں جو اس مال میں حصہ دار ہیں. لہذا افطاری ہو، سحری ہو، سادگی سے کریں، سادہ رکھیں، اپنی غذاؤں کو سادہ رکھیں. امیر المومنین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر غذا سادہ ہو جائے زندگیاں بڑھ جائیں. آج 50 سے اوپر کوئی جا نہیں رہا، 60 سے اوپر کوئی جا نہیں رہا، 30 سے اوپر جاتے ہیں تو ڈائبٹیز شروع ہو جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر شروع ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کھانے پینے میں ہم احتیاط نہیں کرتے، ہم زندہ ہی کھانے کے لیے رہتے ہیں. تو پھر بیماریاں تو ہوں گی. اہل بیت کی سیرت پر اگر ہم آ جائیں، ہم مولا علی کی طرح نہیں بن سکتے، مشکل ہے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. اگر وہ نمک اور جو کی خشک روٹی سے اور پانی کے ایک گلاس سے اگر وہ روزہ افطار کرتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ سارے بالکل اس طرح سے کر دیں، اچھا کھانا کھائیں، لیکن
اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اور کھانا کھاتے ہوئے افطار پارٹیز کا اہتمام کرتے ہوئے غریبوں کو نہ بھولیں، یتیموں مسکینوں کو نہ بھولیں، تاکہ ماہ رمضان کا حقیقی فلسفہ ہمیں حاصل ہو جائے، ہم ماہ رمضان کے فلسفے کو سمجھ سکیں۔ لہٰذا در عباس میں ماشاءاللہ جو ایک چارٹ لگا تھا تقریباً وہ بھر چکا ہے، اس میں 4 یا 5 افراد کی ابھی گنجائش ہے کہ جو اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ اسد شاہ صاحب سے رابطہ کر لیں، مسعود رضوی صاحب سے رابطہ کر لیں اور اپنے نام لکھوا دیں تاکہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ 7 بجے کل شام کو پروگرام شروع ہو جائے گا، تقریر بھی ہوگی، تلاوت قرآن حکیم بھی ہوگی۔ پورے ایک مہینے میں ہر روز ایک سپارہ ہم پڑھیں گے اور ایک پارہ قرآن پڑھ کر پورے مہینے میں ایک قرآن حکیم ہم ختم کریں گے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو بھی ہوگی، فقہی مسائل بھی ہوں گے۔ جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرونا کی ویکسین لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ایسا درست نہیں ہے۔ آپ کرونا کی ویکسین بے شک لگوائیں، ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بے شمار اور سوالات ہیں، تو سب سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کے یوتھ کے سیشن ہوں گے، انگلش اردو دونوں میں تقریر ہوگی، اور فوکس ہم اس پہ انشاءاللہ اس میں بچوں پر کریں گے۔ آپ آئیے، تشریف لائیں، ان پروگرامز میں شامل ہوں، اور در عباس کی افطار کے جو سپانسرشپ ہے اس میں بھی حصہ لیں، اور جو بلڈنگ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں بھی حصہ لیں۔ دیگر جو جتنی بھی مدیں ہیں ان سب میں خمس ہے، ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، دیگر جو اموال واجبہ ہیں ان میں ڈونیشنز میں اپنے ادارے کو یاد رکھیں، اور خداوند متعال آپ کے مال و رزق میں برکت عطا کرے۔ اور آج ابھی سے تیاری کر لیں کہ کل روزہ رکھنا ہے۔ آخری چیز ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر اس کے بعد دعا کی جانے بڑھتے ہیں، ابھی سے ارادہ کر لیں۔ اور نیت کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نیت ماہ رمضان کی آج کی شب میں آپ کر سکتے ہیں کہ اگلے پورے ماہ رمضان کے روزوں کی آپ نیت کرتے ہیں۔ ہر روز صبح اٹھ کر نیت کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، کر لیں، حرج کوئی نہیں، ہر روز نیت کر لیں صبح اٹھ کر، حرج کوئی نہیں، لیکن ابھی آج کی شب چونکہ شب یکم رمضان المبارک ہے، ابھی سے نیت کر لیں کہ ماہ رمضان کے 30 روزوں کی میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، واجب قربتاً ابھی سے نیت کر لیں، اور نیت روزہ رکھنے کی کریں، خدا را ڈنڈی مارنے کی نیت نہ کریں۔ ابھی سے کوئی یہ نہ کرے کہ میں تو کل بیماری کا بہانہ کر دوں گا یا کر دوں گی، یا میں تو تھکاوٹ کا یا سر درد کا یا بخار کا، یا ابھی سے خدا را روزہ رکھنے کی نیت کریں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اگلا ماہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک بخشش کا، مغفرت کا مہینہ ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ جس کے گناہ رمضان المبارک میں نہیں بخشے جاتے پھر کب بخشے جائیں گے؟ لہٰذا ابھی سے نیت کریں، تیار ہو جائیں۔ خداوند متعال آپ سب کو ہمت دے، اور اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔